بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جبری تبدیلی مذہب کے نام سے ایک بل کی تیاری اور اس کی باز گشت آپ نے بھی سنی ہوگی۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے اس پر آواز اٹھائی اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ 2016 میں شاید آپ کو یاد ہو سندھ اسمبلی میں یہ بل پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ پیش کیا گیا تھا کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی مذہب تبدیل کرے گا تو اس پہ طرح طرح کی پابندیاں اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا، اور بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ ٹائٹل یہ لگایا جا رہا ہے کہ جبری مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے لوگوں سے۔ حالانکہ اس پر اس کے بعد ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، مقالات لکھے گئے ہیں کہ کہیں پر یہ بات کوئی پروو نہیں کر سکا ہے کہ کہیں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ ہاں، ترغیب دینا، تبلیغ کرنا، یہ تو مقصد ہے، اور یہ ملک پاکستان کا تو مقصد ہی یہ تھا۔ ملک پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، اسی مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا کہ مسلمان اس میں اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کو جو اللہ نے بھیجا وہ اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو مسلمان کریں۔ تو تبلیغ، ترغیب، لوگوں کو بلانا، دین کی دعوت دینا، اسلام کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرانا، یہ تو ایک مسلمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی ایسی ملے گی جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بخاری شریف میں واقع ہے کہ ایک یہودی بچے نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنے والد کی موجودگی میں قبول کیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، میدان جنگ میں انہوں نے شہادت پائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں میرے آس پاس 2 ایسے بچے تھے، میں نے دیکھا تو میں سوچنے لگے کہ کوئی نوجوان ہوتے، کوئی جوان، کوئی مضبوط لوگ ہوتے تو جنگ میں میرے کام آتے، اور انہی 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ایک نے اس پہ وار کیا، دوسرے نے اس کو گرانے کے بعد اس پہ وار کیا۔ ایک تاریخ ہے صحابہ کرام کی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے بھی بہت کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ السلام تو بچوں کو مرحبا کہتے تھے، ویلکم کہتے تھے، ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ نہ جانے کہ اس طرح کے بل بار بار کچھ عرصے بعد کیوں اور کس کی ایما پر پیش کیے جاتے ہیں، اور بار بار پاکستانی قوم کے اسلام کا اور ان کے اسلام سے تعلق کا اور ایفیلیشن اور ریلیشن کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کا اپنے اسلام سے کتنا تعلق رہا ہے۔ اب تک اگرچہ یہ بل قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے جو پوری تیاری کی گئی ہے، یہ بات حکومت کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستانی قوم کبھی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سب انسانیت کو قرآن درس دیتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں، عقل والوں کے لیے نشانیاں، سمجھ والوں کے لیے نشانیاں، دل والوں کے لیے نشانیاں۔ دین اسلام یہ تو دین فطرت ہے۔ حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کا ماحول اس کو یہودی، نصرانی یا کوئی اور مذہب والا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اس سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام سے کسی بچے کو روکنا ایسا یہ گویا آپ اس کو دیکھنے سے روکیں، گویا آپ اس کو کہیں کہ آپ نے سننا نہیں ہے، گویا آپ اس کو کہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ جس طرح یہ اس کی فطرت کے تقاضے ہیں، اسی طرح اسلام کی طرف آنا یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ایسی کوئی بھی کوشش، فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، قوم میں انتشار پھیلے گا، اور قوم میں ایک مایوسی اور بے چینی پھیلے گی، اور پاکستانی قوم کبھی اس پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تو اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے احتراز کیا جائے، اور ایسا کوئی بھی بل قومی اسمبلی میں یا کسی بھی سطح پر پیش کرنے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔